اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت شکریہ۔ قبلہ صاحب فرما رہے تھے اس حوالے سے توحید اور خالقیت من جملہ ان امور میں سے ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جو بندہ اس کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی طبقہ فکر، کوئی بھی مکتب فکر اس میں دو رائے نہیں رکھتا۔ پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض ہوا تھا کہ جو مراتب توحید بیان ہوئے ہیں، توحید اور خالقیت، توحید اور ربوبیت، توحید اور اطاعت، توحید اور عبادت، یہ جتنے بھی مراتب بیان ان میں سر فہرست توحید الخالقیت ہے، یعنی کائنات کا خالق، کائنات کا وجود عطا کرنے والا، کائنات کے ہر چیز کا وجود عطا کرنے والا بس اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں اللہ کی توحید اور خالقیت کے حوالے سے کئی مقام پر گفتگو ہوئی، خاص کر پہلا پیغام جس کے ذریعے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ نبوت کا اعلان ہوا، وہ 5 آیات شریفہ جو سورہ اقرا کی ابتدا جن سے ہوتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان 5 آیات شریفہ میں خاص کر اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان ہوئی ہیں اور دونوں تکرارن بیان ہوئی ہیں۔ صحیح۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ کون سا رب؟ الذی خلق، جس نے خلق کیا۔ پھر دوبارہ فرمایا خلق الانسان من علق، وہ کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلی وہی اس میں ان 2 صفات خالقیت اور ربوبیت کا تکرار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی تھی کہ خاص کر ان 2 مراحل میں ممکن ہے کوئی شرک کرے، لہذا شرک کے سارے دروازے بند کر کے پہلے ہی مرلے میں اپنی خالقیت کا بھی اعلان کر دیا، اپنی ربوبیت کا بھی اعلان کر دیا۔ یعنی کہ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہی سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا پیغام ہی خالقیت کے حوالے سے، اسی میں خالقیت کا عنوان اور ربوبیت کا عنوان آیا۔ کیونکہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، اگرچہ توحید اور خالقیت میں زیادہ شرک نمایاں نہیں ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دہریہ کہیں، ایتھسٹ کہیں، کیمونسٹ کہیں، کہ جو دین کو نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، کہتے ہیں خود دنیا وجود میں آئی، کائنات وجود میں۔ ان کو چھوڑ کے جو بھی کسی دین کا قائل ہے، چاہے وہ بت پرست ہے، چاہے وہ حیوان پرست ہے، وہ اللہ کو خالق ضرور مانتا ہے، جی جی، شرک آ کر ربوبیت میں کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ خالقیت کو اللہ تعالیٰ نے زور دیا، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی اور نے بنائی ہے، بلکہ کائنات کا خالق فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے توحید اور خالقیت کا۔ ایک سوال جو یہاں پر ہمیں اٹھنا چاہیے اور جس کے بارے میں زیادہ گفتگو ہونی چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں، اسراراً کہہ رہے ہیں، کائنات کا خالق فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کی بعض آیات شریفہ سے یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بھی خلق کیا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی من جملہ معجزات میں سے کچھ لوگ انہی آیات کا سہارا لے کر غلط استدلال کرتے ہیں، ہمارے ممبروں پر اور دیگر جگہ پہ بالکل واضح الفاظ میں، جس طرح ڈھکے چھپے الفاظ نہیں، انہی آیات کا سہارا لے کر غلط تفاسیر کر کر لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جاتا ہے۔ اسی لیے خاص کر اس آیت شریفہ کو لے کے آ رہا ہوں کہ یہ آیت 2-3 مرتبہ بیان ہوئی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب آپ گیلی مٹی سے، گارے سے پرندے کی مورت بنایا کرتے تھے، تخلیق کیا کرتے تھے۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے اس معجزے کی طرف اشارہ کیا کہ یاد کیجئے کہ میں تمہارے لیے اس گیلی مٹی سے، گارے سے یعنی صیغہ متکلم استعمال ہوا ہے، متکلم خود میں کرتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی خطاب کیا حضرت عیسیٰ تخلیق کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی بیان کیا کہ میں خلق کرتا ہوں، کہ اللہ بھی خالق ہے، یہ غیر اللہ بھی خالق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے لفظ خالق کا عنوان درست نہیں ہے، اطلاق درست نہیں ہے۔ باوجود اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے، تخلق، آپ نے خلق کیا یا خلق کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خالق کی صفت کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ اہم نقطہ ہے یہاں پر۔ دیکھیں عربی زبان میں 2 چیزیں بیان کروں۔ پہلے مرحلے میں ایک دلیل یہ ذہن میں رکھیں کہ کئی مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ایک کام کر سکتا ہے،
وہ کام اچھا کر سکتا ہے، اس کو کام کرنا آتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، سارے مسلمان عبادت کرتے ہیں، ہر عبادت کرنے والا عابد نہیں کہلاتا۔ صحیح، عمل ایک چیز ہے، لیکن عمل کے ذریعے سے کسی مقام تک پہنچنا ایک الگ چیز ہے۔ ممکن ہے کئی لوگ ایک عمل کرنے والے ہوں، لیکن وہ اس مقام تک، اس درجے تک نہ پہنچے۔ ہم سب عبادت کرنے والے ہیں لیکن عابد نہیں ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن عابد نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت کا اطلاق ایک الگ چیز ہوتا ہے، عمل کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر خلق کیا، باوجود اس کے کہ خلق کیا، لیکن ان پر خالق کا عنوان نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ خالق کا عنوان اس پر ہوتا ہے کہ جس کا کام تخلیق ہوتا ہے، جو ایک دو مرتبہ یہ کام کرے اس کے لیے خالق کا عنوان نہیں آتا۔ اچھا لکھنے والے کو کاتب نہیں کہتے، کاتب اسے کہتے ہیں کہ جس کا کام کتابت ہے، جس کا مشغلہ کتابت ہے۔ عبادت جیسا عابد، ہر عبادت کرنے والے کو عابد نہیں کہتے، عابد اسے کہتے ہیں کہ جو مرحلہ عبادت کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جس پر اس کے لیے لفظ عابد کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز اس کو ذہن میں رکھیے۔ کائنات میں ممکن ہے کوئی شخص خلق کر دے۔ لفظ خلق عربی زبان میں اتنا عام ہے کہ ہر بنانے والے کے لفظ خالق استعمال ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل یہ تعبیر مجازن استعمال ہوتی ہے، یہ اس شعر کے خالق ہیں، جی جی، یہ اس شعر کے خالق ہیں۔ کیا مراد ہے؟ یہ شعر انہوں نے بولا ہے، اس کو ابدا پہلی مرتبہ انہوں نے بولا ہے۔ یا کسی نے کوئی چیز بنا دی تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے فلاں بندہ فلاں چیز کا خالق ہے۔ لفظ خالق کا اطلاق جب انسان اور عام شخصیات کے لیے ہوتا ہے تو کسی اور معنی میں ہوتا ہے، لفظ خالق کا اطلاق جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو کسی اور معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک لفظ دو افراد کے لیے استعمال ہو، دونوں کے لیے مختلف معنی میں استعمال ہو سکتا ہے؟ بالکل ہے۔ قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مثالیں ہیں۔ لفظ تواب انسان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ایک ہی لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، اللہ کے لیے بھی، لیکن انسان کے لیے اور معنی میں ہے، اللہ کے لیے اور معنی میں ہے۔ انسان کے لیے ہے توبہ کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ اللہ کے لیے جب لفظ تواب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ خالق کا عنوان جب انسان کے لیے آتا ہے کس معنی میں آتا ہے، جب اللہ کے لیے آتا ہے کس معنی میں آتا ہے؟ انسان کے لیے لفظ خالق جب استعمال ہوتا ہے تو سمپل بنانے والا، کوئی کچھ بنا دے اس کے لفظ خلق تعبیر جو عدم سے وجود میں نہیں لاتا نا، ہاں، پہلے سے چیزیں موجود ہوتی ہیں انہی کو استعمال میں لا کے وہ بناتا ہے۔ کوئی کچھ بنا دے، کسی نے گلاس بنا دیا کہتے ہیں کہ اس گلاس کا خالق ہے، کسی نے ایک اچھا پوسٹر بنا دیا کہتے ہیں اچھے پوسٹر کا خالق ہے۔ کوئی کچھ بنا دے، جس طرح ایجادات ہوتی ہیں دنیا میں، یہ انسان کے لیے مطلق بنانے کے لیے۔ لیکن جب اللہ کے لیے لفظ خالق استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس کو قرآن کی اصطلاح میں بدی کہتے ہیں۔ بدی کس ذات کو کہتے ہیں؟ کون سی ذات جس کے لیے لفظ بدی استعمال، کیسے خالق کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس میں علماء نے 3-4 قسم کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ پہلے مرحلے میں جو بدی کے معنی میں خالق ہوتا ہے، جو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں جو را میٹیریل استعمال ہوتا ہے، خام مال، وہ کسی سے لے کر نہیں بناتا۔ اس میں جو کچھ استعمال ہوتا ہے اس کا اپنا ذاتی ہوتا ہے، اس کی ملکیت وہ بھی اسی کی مخلوق ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی ملکیت ہوتا ہے، میٹیریل بھی اسی کی مخلوق ہے جس کو وہ آگے، جی اپنی ملکیت، اس کا اپنا مال ہوتا ہے، کسی سے لے کر نہیں بناتا۔ یہ پہلے مرحلے میں۔ جبکہ کائنات میں جو کچھ بنائے گا کہاں سے بنائے گا؟ اس کا را میٹیریل، اس میں جو استعمال ہونے مال کہاں سے لے کے آتا ہے؟ کائنات سے لے گا۔ کائنات سے لے گا تو کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ پہلے مرحلے میں۔ دوسرے مرحلے میں جب کوئی چیز بناتا ہے تو کسی کا نقشہ، کسی کا ڈیزائن، کسی کا سکیچ دیکھ کے نہیں لیتا، بلکہ جو نقشہ ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کا اپنا ہوتا ہے، آئیڈیا، سینٹرل آئیڈیا اس کا اپنا ہوتا ہے۔ ہم پہلے آئیڈیا بناتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، پھر اس نقشے کو کاپی کر کے ایک چیز کو بناتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بنایا، انسان نے جو کچھ بنایا، اس کا نقشہ کائنات کی مخلوقات کو دیکھ کر، کسی نے جہاز بنایا پرندوں کو دیکھ کر، کشتیاں بنا لیں مچھلیوں کو دیکھ کر، کائنات میں جو کچھ دیکھیں، کمپیوٹر بنایا انسانی دماغ کو دیکھ کر۔ تیسرے مرحلے میں خاص کر وہ خالق جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب چیز بناتی ہے تو اس کو اوزار اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ سبحان اللہ۔ آپ کا بنانے والا جو بنائے گا، جو چیز بھی بنائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب وہ چیزیں بنائی تھی، مورتیں بنائی تھی، اس کے لیے اوزار استعمال کیے تھے۔ کسی سے قرآن میں ساری تفصیلات موجود ہے۔ کوئی بھی بنانے والا ہو جب بنائے گا تو اوزار، ہتھیار، کچھ چیزیں استعمال کرے گا، انسٹرومنٹ استعمال کرے گا۔ لیکن وہ خالق ہے کہ جب کوئی چیز بناتا ہے تو وہ
ہتھیاروں کا محتاج، اوزاروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ گویا کہ خالق کا جو لفظ ہے حقیقی معنی میں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ لفظ خالق جو اصل معنی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی پر اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کائنات میں جو کچھ بنائے گا، را میٹیریل کہاں سے لے گا؟ اس کا اپنا نہیں ہے۔ جب چیز بنائے گا نقشہ کہاں سے لے گا؟ اس کا اپنا نہیں ہے۔ جب چیز بنائے گا تو اوزار استعمال کرے گا، اوزار کے بغیر وہ بنا ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بحث چل رہی ہے ہمارے ممبروں سے، لوگوں کی زبانوں سے، اصل انہوں نے لفظ خالقیت کی حقیقت اور اس کے اصل معنی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ خالق جب حقیقی معنی، بدی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو صرف اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔